السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا۔ منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول منافق نے جنگ احد کے دن کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنے گروہ کو لے کر واپس ہو گیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت ہیلے سازیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید و نصرت آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں،
مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حیلہ تھا اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سن لو یہ فتنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، جیسا کہ اوپر ایک منافق کا قول گزرا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے میں ہی مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں بھی مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو منافقین غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس بات پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت و مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو مصیبت و تکلیف پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہم پر مقدر فرما دیا، اور اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام لکھ کر قلم خشک ہو چکا، تو اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے، اور وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں تقدیر کے متعلق 2 احادیث اور 2 آثار ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو
تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا یہ دو ایسی وسیع وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح توکل کرو جسے یہ علم ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ عز و جل نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چھت پہ چڑھ کے خود کو گرا دے اور کہنے لگے کہ میری تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا، بلکہ ہمیں ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یاد رہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اور اس مسئلے میں الجھا کر شیطان لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث اور غور و فکر کرنے سے بچے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان وہ اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ منافقین دنیاوی اسباب، جلد ملنے والی اور فانی لذتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج و غم، اور کبھی راحت و آرام، کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات، اور کبھی مصائب و آلام سے معمور گھڑیاں۔ الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر فرد بشر کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور صابر و شاکر رہے۔ ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی عظمت و فضیلت پر مشتمل چند آیات اور روایات یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں،
اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار قسم کا کوئی شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔